بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان حدیث کو یاد کر لو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ میں نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا حادثہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے۔ جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی 2 گنی دی جاتی ہے اور اجر بھی 2 گنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ زماں ملک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ زماں ملک۔